حالات کے مناسب امت کی رہنمائی کے لیے، بیانات کے عمدہ انتخاب کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری چینل اسلامک نالج اور دبائیے بیل کا بٹن۔ آج اس مخصوص اجتماع میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اس میں علماء بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، صنعت کار نوجوان بھی ہیں۔ ایک ایسی مجلس منعقد ہو رہی ہے جس میں آواز کی اچھی نمائندگی ہے، اور ایک ایسے شہر میں ہے جس شہر کی ایک حیثیت ہے، تاریخ ہے، ایک ماضی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں خاص طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات وہ ہے جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، ہمارے تشخص سے ہے، ہماری فکری حیثیت سے ہے، ہمارے اس منصب سے ہے جو قرآن پاک میں ہمیں عطا فرمایا گیا ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں جو مقام دیا گیا ہے، جو ذمہ داری سونپی گئی، اس ذمہ داری کو ہمیں کس طرح پورا کرنا ہے اور اپنے حال کو اپنے ماضی سے کیسے جوڑنا ہے، ایک نئے مستقبل کی تعمیر کس طرح کرنا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یا دوسری بات اس سے متعلق ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا کہنا ہے، کیا پیغام دینا ہے، کس طرح ان کے درمیان رہنا ہے۔ یہ دو موضوعات ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ہر دور میں ان کی اہمیت رہی ہے اور آج اہمیت خصوص در ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ کھل کر اپنا جائزہ لیں کہ کس پوزیشن میں ہے۔ ایک شخص جس طرح کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیماریوں کا انالیسس کراتا ہے، تشخیص کراتا ہے، دواؤں کی تجویز کراتا ہے اور علاج کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے، علاج شروع کرتا ہے اور اس کے نتیجے کا منتظر رہتا ہے، ایسے ہی صورتحال اس وقت امت اسلامیہ کی ہے، پوری دنیا میں ہے، ہندوستان میں ہے، اور جس صوبے میں ہم ہیں اس صوبے میں ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت کس زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے کیا مسائل ہیں۔ علماء کرام کا یہاں تک تعلق ہے جو اس امت کے نگراں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا فریضہ جن کو بنیادی طور پر سونپا گیا ہے، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہر دور میں جو دیانتدار اور امانتدار ہوں گے وہ ہمارے اس علم پہ علم بردار ہوں گے، اور پھر ان کے کام بتائے گئے تھے بنیادی طور پر یہ کہ وہ دین کی تجدید کریں گے، یعنی دین کو اس طرح پیش کریں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں پیش کیا تھا، اس کو تر و تازہ پیش کریں گے، شاداب پیش کریں گے، اس طرح نہیں پیش کریں گے کہ ایک پرانی عمارت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اس طرح دین کو نہیں پیش کیا جائے گا کہ ایک کلاسیکل چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس پر لمبا دور گزر چکا ہے۔ دین اس طرح کی چیز نہیں ہوگی کہ دین کو پوری شادابی کے ساتھ، سرسبزی کے ساتھ، جدت اور نئے پن کے ساتھ پیش کیا جائے گا، جیسے جب وہ آیا تھا تو اس وقت ایک نامانوس فضا میں تھا، ایک ایسی فضا میں آیا تھا جس میں وہ پردیسی اور اجنبی بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جیسے دین
شروع ہوا اجنبی، پردیسی، نامانوس، ایسے ہی آگے چل کر ایسے حالات ہو جائیں گے کہ دین پردیسی بن جائے گا، اجنبی بن جائے گا، نامانوس ہو جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اجنبی اور نامانوس لوگوں کے حق میں یہ فرمایا تھا کہ اصل تو مبارکباد کے وہی لوگ مستحق ہیں اور خوشخبریاں انہیں کے لیے ہیں جو اپنے اس طرح کے دور میں دین کا احیاء کریں گے، اسے ریوائو کریں گے، اسے پھر زندہ کریں گے، اسے تروتازہ کریں گے۔ فرمایا کہ بدأ الدین غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس بعدي من سنتي۔ تو ہم اور آپ بہت ہی خوش قسمت ہوں گے اگر ہم غرباء ہوں گے، یعنی اپنے معاشرے میں ہم پردیسی بنے ہوئے، اجنبی بنے ہوئے، پہچانے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ بدل گئے ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں اور برادریاں بدل گئی، حالات کو بدلا ہوا لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایسے بدلے ہوئے حالات میں جب وہ بات کہی جائے کہ جو قرن اول میں کہی گئی تھی، جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت کہی جا رہی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت لوگ ارشاد فرما رہے تھے اور جن لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں جو کچھ آپ نے کیا، اگر آج اس کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ تعجب سے سنتے ہیں اور ایسے سب کو تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں، انہیں ان باتوں پر تعجب ہوتا ہے جن باتوں کی حقیقتوں پر ان کی عبادت تعمیر ہوئی، وہ جس اسلام سے متصف ہیں، اس کی طرف منسوب ہیں، اس اسلام کی تاریخ ان کے ذہنوں سے ایسا لگتا ہے محو ہو گئی، اور اس اسلام کے نام سے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ معاشرے میں اس طرح محسوس نہیں کیا جا رہا ہے جیسے مثلا مکہ مکرمہ میں محسوس کیا گیا تھا، پھر مدینہ منورہ میں محسوس کیا گیا تھا۔ تو اسلام کی ابتدائی تاریخ میں قرآن پاک کی تنزیل کے دو دور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو دور ہیں، اسلام کے نظام کی تشکیل کے دو دور ہیں، ایک دور مکی کہلاتا ہے، ایک مدنی کہلاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے، یہ آپ کی نبوت کا ابتدائی دور ہے، وہاں کام شروع ہوا، وہاں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پر عمل کر کے دکھانا شروع فرمایا۔ پھر دوسرا دور مدینہ منورہ کا ہے جہاں پر اس کا مکمل طور پر نفاذ کیا گیا، بتدریج اس کو نافذ کر دیا گیا اور اس کے نظام کے مطابق ایک حکومت قائم کر دی گئی۔ ہم لوگ ظاہر ہے کہ ابھی پہلے ہی دور میں ہیں، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیتوں کو پیش فرما رہے تھے، اور آپ جب پیش فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کے سامنے یہ مجمع نہیں تھا، ہمارے سامنے یہ مجمع ہے، اور اسی لیے ہماری بات اجنبی ہو جاتی ہے اور نامانوس ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جو شروع فرمائی وہ ان لوگوں سے شروع فرمائی جو مورتی پوجا کرتے تھے، دیویوں کو مانتے تھے، دیوتاؤں کو مانتے تھے، ان کے مندر تھے، انہوں نے کعبے کو مندر بنا رکھا تھا، اس کے باہر کا ماحول ایودھیا کی طرح بنا ہوا تھا، اور جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی تھی اور سب کے اندر سے توحید کو نکال دیا گیا تھا، چاروں طرف مظاہرے شرک کے تھے۔ ایسے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا، اللہ کا تعارف کرانا شروع کیا، اپنا تعارف کرانا شروع کیا، اخلاق کی تعلیم دینا شروع کیا، یہ سارا کام آپ نے ان لوگوں کے درمیان شروع فرمایا جو دیومالا کو ماننے والے تھے، وہی آپ کا موضوع، وہی آپ کے مخاطب، انہی پر پورا فوکس، انہی کے درمیان جا جا کر باتیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ عمل ہے جو آج پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں اور آپ کے شہر میں مفقود ہو گیا ہے، معدوم ہو گیا ہے، بھولا بسرا ہو گیا ہے،
اور یہیں سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اہل مکی سے رشتہ ٹوٹ گیا، اور اہل مدنی سے تو ٹوٹنا ہی تھا، وہ تو بہت پہلے سے ٹوٹ گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو اسلام کے آغاز کا طریقہ کار تھا، اور جس میں مخاطب وہ لوگ تھے جو مشرک تھے، کافر تھے، دہریے تھے، ملحد تھے، نبیوں کو نہیں مان رہے تھے، اور جو اللہ کی کتاب کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، آپ نے یہ کتاب تیار کر لی ہے، کہیں نہ کہیں سے معلومات جمع کر لی ہے۔ یہ وہ ماحول تھا جس ماحول میں آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کا جو کام ہو رہا تھا وہ لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا، کھل کر بات کر رہے تھے، بات میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، اور کوئی بھی جوڑیدگی اور پیچیدگی اور فلسفیانہ انداز نہیں، صاف ستھرا اور بالکل کھلا ہوا انداز بیان کی جس کو سمجھنا نہ عام شخص کے لیے مشکل ہو اور نہ خاص شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے بات آسان ہو، وہ مزدور ہو، وہ کاشتکار ہو، وہ محنت کش ہو، دولت مند ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی بات لوگوں کے سامنے بالکل صاف اور واضح طریقے پر پیش کی جا رہی تھی کہ اللہ ایک، وہی تمام طاقت کا مالک، اس کے علاوہ کسی کا طاقت نہیں ہے، تم جن بتوں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے۔ یہ جو کھلی ہوئی حقیقت تھی جسے آپ ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، ان کی زبان میں، ان کے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے معیار کو محفوظ رکھتے ہوئے، کہ ایسا نہ ہو کہ باتیں ان کے سروں پر سے گزر جائیں، وہ باتوں کو ٹھیک سے سمجھ نہ سکے، اس لیے آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ کہ بات صاف کہیں کی جائے اور کھل کر کی جائے، اور اس میں کوئی بھی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے بات سمجھنے میں دشواری ہو، یا آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ راضی ہیں دیومالائی نظام سے، آپ راضی ہیں مشرکانہ عمل سے، آپ راضی ہیں بتوں سے، مورتیوں سے، آپ راضی ہیں شرکیات سے۔ اگر یہ تاثر جاتا ہے، یہ میسج جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی بالکل غلط ترجمانی کی جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بالکل غلط ہے، اور یہ میسج دھوکہ اور فریب ہے۔ اپنی نسبت جو اسلام کی طرف کی جا رہی ہے، یہ نسبت صحیح نہیں ہے، قرآن اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وہ دور ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دور کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے عمل شروع کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ہندوستان میں، اور ہندوستان میں بھی خاص خاص صوبوں میں، اور صوبوں میں بھی خاص خاص ضلعوں اور شہروں اور علاقوں میں ہم مکہ مکرمہ کے ماحول کا سامنا کر رہے ہیں، اور جب ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم مکی دعوت دینے کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم توحید کا اعلان کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رسول کا بھرپور تعارف کرائیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ سنائیں، پہاڑ کی چوٹیوں سے کہیں، وادیوں میں کہیں، مسطح زمین پر کہیں، ٹیلوں میں کہیں، بازاروں میں کہیں، میلوں ٹھیلوں میں کہیں، کوئی جگہ ایسی باقی نہ ہو جہاں انسان ہو، انسانوں کا کوئی سبھی طبقہ ہو، ان تک بات پہنچنی ضروری ہے، اور بات پہنچانی ضد کے ساتھ نہیں ہے، تیش کے ساتھ نہیں ہے، جھنجھلاہٹ میں نہیں ہے، سمجھانے افہام و تفہیم کے لیے بات کو پہنچانا ہے، بات کو دل و دماغ میں اتارنا ہے، بات کے سلسلے میں اگر کوئی الجھن ہے، کوئی خدش ہے، کوئی کانٹا چبھا ہوا ہے تو اسے نکالنا ہے۔ ایسا ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے، یہ بات حقیقت کی ہو رہی ہے، یہ بات ہمارے ضمیر کی ہو رہی ہے، یہ ہمارے دل کی بات ہو رہی ہے، بات کس طرح ہونی چاہیے اور سب کے سامنے آنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہوئی، انگریزوں کے دور سے ہی شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتی چلی گئی، ایسی آگ لگائی گئی اور ایسا فتنہ کھڑا کیا گیا کہ قوموں کے درمیان اور مذہبوں کے درمیان اور برادریوں کے درمیان اور علاقائی تقسیمات کی وجہ سے
لوگوں میں ایسی تفریق ہو جائے کہ قریب آنا مشکل ہو جائے، جس کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ پالیسی کوئی سطحی اور سرسری پالیسی نہیں تھی، بڑی دور رس، بڑی دیرپا، بڑی گہری پالیسی تھی. اسی پالیسی کے مطابق لٹریچر تیار کیا گیا، اسکولس کی اور کالجز کی بکس تیار کی گئی، ہسٹری کو اسی نقطۂ نظر سے لکھا گیا. یہ سارا کام اس دور میں ہوا جب یہ ملک سامراج کی گرفت میں آیا اور مسلمانوں کے اقتدار سے اس کو نکال دیا گیا. تو اسی وقت سے وہ عمل شروع ہوا، اور اس عمل کے دوران ہم کو جو کام کرنا تھا کہ ہم اللہ کی دعوت کی بان بلند کرتے، اس کا ڈنکا بجاتے اور اس کو قوت کے ساتھ پیش کرتے، نہیں ہو سکا. جہاں تک علماء کا تعلق ہے وہ ٹکراؤ میں رہے، اور جب ٹکراؤ میں رہے تو یا تو وہ شہید ہوئے، یا جیلوں میں ڈالے گئے، یا جلا وطن کیے گئے، یا سمٹ کر انہوں نے اپنے مدرسوں میں پناہ لی، یا پھر وہ دوسرا طبقہ تھا جو ان سے مرعوب ہوا، متاثر ہوا، جو ان کی تہذیب کو معیار سمجھنے لگا اور لوگوں کو یہ سمجھانے لگا کہ ہمیں انہیں کی نقل کرنی ہے، انہیں کی طرح ہم کو لباس پہننا ہے، انہیں کی طرح ہم کو تمدن اختیار کرنا ہے. جناب سر سید علیہ الرحمٰ کا یہ اپروچ تھا، یہ طریقہ کار تھا. امت ان دو حصوں میں اس طرح بٹ گئی جس کے نتیجے میں جو اصلی کام تھا داعیانہ پیغمبرانہ، وہ کام پیچھے چلا گیا، اور اس کام کی طرف اصل توجہ مرکوز نہیں ہوئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے زبردست لیڈر کفر کے جو مسلمانوں کے خلاف اول فول بن رہے تھے اور نبی پر خان و تشریح کر رہے تھے. ان کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ریئیکشن کے اور ٹینشن کے اپنی بات پوری امت کے ساتھ پیش کر رہے تھے، اپنی بات پازیٹیولی پیش کر رہے تھے. نگیٹو اپروچ نہیں تھا. آپ ان سے لڑ نہیں رہے، آپ ان کی شدت کے نتیجے میں شدت کہیں بھی اختیار نہیں کر رہے. وہ سختی کرتے تو آپ نرمی کرتے، وہ گالی بکتے تو آپ دعائیں فرماتے، وہ مسلمانوں کو مارتے تو آپ ان کے حق میں دعا بھی کرتے اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین فرماتے رہتے. لیکن اپنی بات میں ادنا کبھی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. جو ہمارا مشن ہے، ہمارا سوچ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اسے سمیٹنے کی گنجائش نہیں. اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ صرف مدرسے میں پڑھایا جائے، وہ اسکول میں نہ پڑھایا جائے، وہ کالج میں نہ پڑھایا جائے، یونیورسٹی تک تو اس کی پہنچ ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ سٹوڑ کر صرف مدرسے میں آ جائے گا اور مسجد میں آ جائے گا تو پھر اس کا سوال ہی نہیں کہ اس کا تذکرہ کارخانوں میں ہو، کمپنیوں میں ہو، بینکوں میں ہو، اس کا تذکرہ میدانوں میں ہو، سڑکوں پر ہو، مال میں ہو، ہوٹلوں میں ہو. اس کا تصور ہی نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی کسی مارکیٹ کو نہیں چھوڑا، کسی کمپنی کو نہیں چھوڑا، کسی میلے ٹھیلے کی مجلس کو نہیں چھوڑا. آج کے دور میں سینما اور تھیٹر کے جو ماحول ہوتے ہیں، ایسے ماحول کو نہیں چھوڑا جہاں آپ نے جا کر آپ کی بات نہ سنائی. یہ وہ عمل تھا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں پہلے دن سے اختیار فرمایا. بس 3 سال تک کی وہ مدت تھی جس میں سیکریٹلی حضرت ارقم کے گھر میں تحریک اپنا کام کرتی رہی. لیکن 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم فرمایا گیا کہ اب آپ اس کو بربلا پیش کیجیے. تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اعلان فرمایا تھا جس میں پورا مکہ سمٹ کر آ گیا تھا. ان کے سامنے آپ نے اپنی بات اور اپنا مشن رکھ دیا. اکثریت کے بالکل مقابل، ان کے نظریات، ان کے افکار اور عقائد کی بالکل ضد بات آپ کہہ رہے ہیں اور پوری قوت سے کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ماحول میں تناؤ بھی پیدا ہو، لیکن وہ تناؤ یک طرفہ تھا. آپ کی طرف سے کوئی تناؤ نہیں تھا. اور آپ کے جو ساتھی تھے، ابو بکر صدیق تھے، زید بن حارثہ تھے، حضرت خدیجہ تھی،
اور بلال تھے اور جو بھی چھوٹا سا قافلہ تیار ہو رہا تھا، اس قافلے کو بھی یہی ہدایت تھی کہ یہ کام کرتا جائے، مثبت پیغام دیتا جائے، ان کے کسی بھی عمل پر رد عمل ظاہر نہ کرے۔ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، اس نے دھیرے دھیرے فتح کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے اور ان کے یہاں سے لوگ ٹوٹتے چلے گئے۔ چیلنج ان کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے چیلنج نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لیے ان کی شدت کے چیلنج کی، لیکن اس شدت کا جواب مسلمانوں کی طرف سے نرمی تھی۔ وہ درجے کی شدت اور شدت ملتی ہے تب پھر بہت خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہوتی، لیکن شدت کے مقابل میں اگر نرمی ہے تو شدت دھیرے دھیرے ناکام ہو جاتی ہے۔ یعنی گاڑی بکنے والا جو شخص ہے، اگر آپ اس کو گاڑی سے جواب دیں گے تو گاڑیاں دوہری تیڑھی چوڑی ہوتی چلی جائیں گی، ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں گی، لیکن گاڑی کا جواب اگر آپ اچھے لفظ سے، دعا سے اور خوش خلوقی کے مظاہرے سے دیں گے تو گاڑی والا ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ تجربہ کر کے شرما جائے گا، زمین میں گڑ جائے گا، اس کی زبان ٹوٹنے لگے گی۔ ایسے شخص کو جیتنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ بتایا گیا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے دشمن دوست بنتے ہیں، اور مسلمانوں کو پہلی ذمہ داری دشمنوں کو دوست بنانے کی دی گئی ہے، دوستوں کو دشمن بنانے کی۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوست ہیں، جو مسلم ہیں، سب دوست ہیں، ان کو دشمن بنانے کا عمل کس طرح چلتا ہے کہ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹا جائے، جماعتوں میں بانٹا جائے، تنظیموں میں بانٹا جائے، برادریوں میں بانٹا جائے، پارٹیوں میں بانٹا جائے۔ مسلمانوں نے دوستوں کو دشمن بنانے کا ٹھیکہ نہیں رکھا۔ جو جنت کی طرف جا رہا ہے، بہت سے بڑے جوشیلے دیندار ٹھکیل کے اس کو جہنم میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ چل جہنم میں۔ یعنی کسی کو کافر کہا، کسی کو بدعتی کہا، کسی کو مشرک کہا، کسی کو کچھ کہا، تو ظاہر ہے کہ یہ سب کہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو جہنمی بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اٹھے تھے کہ جو جہنم میں کود رہے ہیں ان کو جنتی بنائے، کھینچ کے لا رہے تھے کہ آؤ جنت کی طرف۔ اور ہم نے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ جو جنت جانا بھی چاہتا ہو، ہم کوئی نہ کوئی فتویٰ اس پر لگا کر اسے جہنم میں بھیج دیں۔ تو جب سے امت نے یہ ٹھیکہ لیا ہے اس وقت سے امت تباہ ہو گئی، کیونکہ یہ بالکل برعکس ہے، نبی کے برعکس عمل ہو رہا ہے۔ اسی لیے کوئی بریلی اور کوئی دیوبندی اور کوئی سلفی اور کوئی طلفی اور کوئی شیعہ اور کوئی سنی اور کیسی کیسی بلائیں، یہ ساری بلائیں ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو چاٹ لیا، کھا لیا، سکھا لیا، توڑ کے رکھ دیا۔ یہی وہ بلائیں ہیں جن کے نتیجے میں مسلمان شودروں سے بدتر ہو گئے۔ یہی وہ بلائیں ہیں جن کی وجہ سے آج نہ ان کی گواہی کا وزن رہ گیا، نہ ان کی کسی سلسلے میں شرکت کا وزن رہ گیا، ان کو حاشیے پر ڈال دیا گیا، وہ کنارے پڑ گئے۔ صرف خدمت گزار کی حیثیت سے ان کا وجود ہے، بلکہ اس کے لیے بھی ان کی درخواست قبول نہیں ہو رہی۔ ہمیں خادم بنا لیجیے، ہمیں چوکیدار بنا لیجیے، ارے بھائی ہمیں چپراسی بنا لیجیے، اس میں بھی سینکڑوں ہزاروں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اور قبول نہیں کی جا رہی۔ گنجائش آپ کی چوکیداری کی بھی نہیں، چپراسی کی بھی نہیں۔ یہ صورتحال اس امت کی ہوئی ہے جس کو پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیادت کی گئی۔ اب خوب چرچا کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کو خوب سناتے ہیں، جمعے کی تقریروں میں ممبروں سے کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بڑی باتوں کی تلقین کرنا تمہارا کام ہے اور برائیوں سے روکنا تمہارا کام ہے۔ یہ بات ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب بالکل دوسرا لیتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو تو اگلی بات جو فرمائی گئی کہ تمام انسانوں کے لیے اس امت کو اٹھایا گیا ہے، یہاں پر آ کر بات بدل جاتی ہے۔ تو اچھی امت ہو، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ بریلویوں کو الگ رکھنا۔ تم اچھی امت ہو، وہاں کہا جا رہا ہے بریلی دیوبندیوں سے دور رہنا۔ تم اچھی امت ہو، کہا جا رہا ہے اہل حدیث، لیکن حنفیوں سے متاثر نہ ہونا۔ تو اچھی امت کو کہا جا رہا ہے حنفیوں، لیکن سلفیوں میں قریب مت ہونا۔ تو یہ اچھی امت بدترین امت ہے۔
یہ بدترین امت ہے، یہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا تھا ہم نے تمہیں فضیلت دی، لیکن آگے فرمایا کہ پھر تم بندر ہو گئے، سور ہو گئے۔ جس اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ذلیل ہو گئے، تم پر بے شانتی کی مار کی گئی۔ وہی حالت مسلمانوں کی ہوئی ہے، یہ سچائی ہے، اور اس سچائی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ پوری انسانیت کے لیے جس امت کو اٹھایا گیا تھا، اور پیغمبر آخر الزمان مکہ مکرمہ میں ایک چھوٹی سی اقلیت رکھتے ہوئے جبکہ ان کے سامنے پیشکش دولت کی ہو رہی تھی، دولت کے انبار لے لیجیے، سونے کی گڈیاں لے لیجیے آپ، چاندی کے سکے لے لیجیے آپ، لیکن اپنی یہ بات چھوڑ دیجیے، آپ ہمارے بتوں کے بارے میں، مورتیوں کے بارے میں، ہمارے دیومالا کے بارے میں جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دیجیے، دولت دے دیجیے، حکومت لے لیجیے، آپ وزیر اعظم بن جائیں، ہم لوگ آپ کے منسٹر رہیں گے اور ہم آپ کے کارکن رہیں گے، آپ اس عہدے کو قبول فرما لیجیے، لیکن یہ باتیں بند کر دیجیے۔ دیکھیے ایڈجسٹمنٹ جو ہو رہا ہے، جو کمپرومائز کی پالیسی اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، نبی کا اس کے بارے میں جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دو، چاند کو بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دو، تب بھی میں اپنا یہ مشن نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری گردن الگ ہو جائے۔ آج صورت حال یہ ہے کہ ذرا سے عہدے کے لیے اور چند سکتوں کے لیے کسی مسلمان لیڈر، ایم ایل اے، ایم پی، کارپوریٹر کو لے جائیے، وہ مندر پہ چڑھاوا چڑھا دے گا، وہ جا کے مورتی کو ہار پہنا دے گا، وہ جا کے کہیں پر سرسوتی کی وندنا کرنے لگے گا، کہیں وندے ماترم کے نعرے لگائے گا، کہیں جے ہند بولے گا، صرف اس لیے کہ پیسے مل جائیں، عہدہ مل جائے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام والسلام سے دشمنی کے مرادی ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کا نبوت سے دور دراز کا ادنا تعلق نہیں، جو بھی یہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے وہ اپنا رشتہ اسلامی نظام کو توڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ پسندیدہ بن جائے اور بعض وہ لوگ جو علم دین کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ بھی ایسے بننے لگے کہ مشرکانہ رسومات میں شریک ہو جائیں، کہیں جا کے چڑھاوا چڑھا دیں، کہیں کچھ ایسا کر دیں کہ جس کا اسلامی اور ایمانی فکر و عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو صرف تعلقات بنانے کے لیے وہ ایڈجسٹمنٹ اعتقادی، ملی، فکری کرنے لگتے ہیں، جس کا کوئی جواب نہیں۔ وہ اس بات کی ہے کہ مسلمان کھلے بندوں دعوت حق کی، آپ کو بتائیں، اس کو پیش کریں، لیکن نبوی طریقے پر، اپنے مہمانے طریقے پہ نہیں۔ ابو بکر صدیق نے جو طریقہ اختیار کیا اور کتنوں کو اسلام میں داخل کیا، کتنے لوگ ان کے راستے سے اسلام میں داخل ہوئے، جو طریقہ حضرت عثمان نے اختیار کیا، جو طریقہ حضرت زید نے اختیار کیا، مثلا ان تمام حضرات نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اور وہ معاشرے کے افراد، وہ باہر سے تھوپے ہوئے افراد نہیں۔ آج آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر دوسرے ماحول میں جائیں تو لگے گا کہ یہ باہر کے انجیکٹ کیے ہوئے، تھوپے ہوئے، مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے آگے جاسوس ہیں۔ وہاں اس ماحول سے جو نکل کے آ رہے تھے، جیسے آج فرض کیجیے کہ کچھ سوامی ہوں، کچھ پنڈت ہوں، کچھ مندروں کے رہنے والے ہوں، جو اسلام کے ترجمان بن جائیں اور اس کی بات کہیں غلطی کی چوٹ پر اور اس کے داعی بن جائیں، وہ اصل تبدیلی ہوگی، اور وہ تبدیلی بڑی زبردست ہوگی، بڑی مؤثر ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب پرنود کرشنم کی تقریریں کرتے ہیں، بڑی زبردست طریقے پر اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، توحید کی کرتے ہیں، رسالت کی کرتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ابھی بہرحال ہندو ہیں، لیکن تقریر ان کی اور ان کی باتیں اسلام کی ترجمانی میں ہوتی، بڑی صفائی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ یہ داعی جو ہے، ایسے داعی اصلاً ہمارے داعی، کیونکہ ہمارا مولوی وہ زبان بول نہیں پاتا، وہ بات کہہ نہیں پاتا۔ اسی طرح ابھی میں بھوپال میں تھا تو سوامی ستیانند صاحب کی تقریر ہوئی، جتنا زبردست دفاع انہوں نے اسلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، میں حیران رہ گیا۔ اتنا جزیاتی قسم کا تذکرہ سیرت کا اور پھر دفاع بہت ہی قوت کے ساتھ،
کہ وہ ان کے گھر کے بیٹی ہیں، وہ پنڈت ہیں، وہ سوامی ہیں، وہ مندر کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ویدوں سے واقف ہیں، وہ گیتا سے واقف ہیں، اپنشد جانتے ہیں، منوسمرتی جانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈنکی کی چوٹ پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے ترجمہ۔ مکہ مکرمہ میں ایسے ہی لوگ تھے، مکہ مکرمہ میں جو دعوت چل رہی تھی وہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے چل رہی تھی۔ نبوت سے پہلے سوائے شرک کے تو کچھ تھا ہی نہیں وہاں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے سے منتخب کیے گئے، ابھی پہلے شرکی ہو رہا ہے، آپ کا انتخاب کیا گیا، آپ پر اللہ کی کتاب کا نزول شروع ہوا، آپ کو ایک ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اب وہ ذمہ داری ہی ایسی تھی کہ جس سے تناسل کی کوئی گنجائش نہیں، کسی حالت میں اس کے ایک حرف کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو آپ اس میں لگ گئے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مسلمان اگر اس طرح کے ماحول میں ہے جو مکی ماحول سے مشابہت رکھتا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے توحید کی بات پوری قوت کے ساتھ اس ماحول میں سنائیں جو ماحول خالصتاً شرک کا ماحول، اس ماحول میں ان حقیقتوں کو پیش کیا جائے اور اس زبان میں پیش کیا جائے جو لوگوں کی مادری زبان ہے، استعمال کردہ زبان ہے، مفہوم زبان ہے، اس میں بات پیش کی جائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر اسلامی مدارس میں عربی پڑھائی جاتی ہے، کچھ فارسی پڑھائی جاتی ہے، کچھ اردو پڑھائی جاتی ہے۔ اب ان زبانوں کا جو مخلوطہ سامنے آتا ہے اور جو ان میں جو گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو کو نہ عوام سمجھ پاتے ہیں، اس دیومالائی نظام کے نہ خواص سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکی دور کی ترجمانی کی صلاحیت کو پیدا کرنے کے ہمارے پاس کارخانے ہی نہیں رہے، اور جب کارخانے ہی نہیں رہے تو پروڈکٹس پھر کیسے تیار ہوگا؟ اب اس لیے میں علماء کرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مدارس میں زبردست چینجز لائیے۔ آپ کے یہ مدارس جس دور کی پیداوار ہیں، جس دور کی روایتی نمونوں کے علم بردار ہیں، وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ ان آؤٹ ڈیٹڈ روایتی نظاموں سے نکل کر ایک نئے نظام میں داخل ہونا ہے، وہ نظام ہے جو مکی دور کے نظام کی طرف لے جائے گا۔ اور جب ہم مکی دور کے نظام کی طرف جائیں گے پوری قوت کے ساتھ، جس میں ہر طرف ہماری بات توحید کی ہو رہی ہوگی، اور وہ بات گرودواروں میں پہنچے گی، مندروں میں پہنچے گی، کلیساؤں میں پہنچے گی، یونیورسٹیز میں پہنچے گی، پارلیمنٹ میں پہنچے گی، اسمبلی میں پہنچے گی، ہر جگہ پہنچے گی اللہ کی بات، پیغمبر کی بات، لیکن سنسکرت میں پہنچے گی، ہندی میں پہنچے گی، انگلش میں پہنچے گی، اور گجراتی اور کنڑ اور ملیالم اور تمل اور وغیرہ وغیرہ جو علاقائی زبانیں ان میں پہنچے گی، اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پہنچے گی جو ان قوموں کا بیک گراؤنڈ ہے جن سے کتاب ہو رہا ہے۔ جب یہ بات ہوگی تب وہ چینج شروع ہوگا، جو چینج انبیاء کے ذریعے آتا ہے، اور آخری نبی کے ذریعے جو چینج مکہ مکرمہ میں آیا، جس کے نتیجے میں 13 سال کے بعد ایک نیا نظام شروع ہوا اسلام کے نافذ کرنے کا، اس کی ریاست کا، اس کی حکومت کا، اس کے مینجمنٹ کا، اور اس کی کیڈرز کی تیاری کا۔ پھر وہ مرحلہ آئے گا۔ آج ہم نہ مدنی دور میں ہیں نہ مکی دور میں، ہم ایک عجیب سی صورتحال سے گزر رہے ہیں جس میں نہ اس دور کی مشابہت ہے نہ اس دور کی مشابہت ہے۔ ہم اگر کہیں اچھی خاصی آبادی رکھتے ہیں تو وہاں مدنی نظام نہیں ہے، اور نہیں رکھتے ہیں تو وہاں مکی نظام نہیں ہے۔ ایک طرف اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے تھا کہ ہر جگہ جا کر وہ بات کہتے، اور اس زبان میں کہتے جو قرآن نے دی، اس زبان میں کہتے جو نبی نے دی۔ اور ظاہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں ہمارے سامنے، آپ کس طرح بات کرتے تھے، سیرت میں آپ کے وہ اقتباسات موجود ہیں، موضوعات موجود ہیں، الفاظ تک موجود ہیں، تو ہم ان سے فائدہ اٹھا کر اس نہج پر بات کر سکتے ہیں، اور یہ بات کرنا ہماری ذمہ داری۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوا ہے کہ جو ہمارے بچولیے تھے،
درمیان میں جو لوگ حائل ہو گئے تھے کہ ہم ابو جہل سے بات نہیں کر پا رہے تھے، ہماری بات ابو لہب سے ہو نہیں پا رہی تھی، ہماری بات عتبہ اور شیبہ سے ہو نہیں پا رہی تھی، بیچ میں کچھ ہم نے میڈیٹر بنا لیے تھے، کچھ درمیان کے لوگ تھے جو ہمیں ان تک پہنچے نہیں دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کر رہے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے. دھیرے دھیرے ہم اپنے تشخص سے دور ہٹتے چلے جا رہے تھے اور مٹتے چلے جا رہے تھے اور چھپتے چلے جا رہے تھے اور زبان پذیر تھے، لیکن الزام ہم دوسروں پر دے رہے تھے. جو اصل اس کے ایکٹر تھے اور فیکٹر تھے انہیں فراموش کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میں سمجھتا ہوں فضل ہوا کہ میڈیٹرس کو ہٹایا جا رہا ہے، ان کو راستے سے دور کیا جا رہا ہے. کہ وہ راستے سے ہٹ جائیں گے تب ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں گے کہ اب ہم مکی دور میں آ گئے، اور جب آ گئے تو ہم اپنا وہ کام شروع کریں گے. ورنہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم انہیں بچولیوں کو استعمال کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. تو کھلواڑ کا موضوع ختم ہو جائے گا، اللہ کو منظور ہے، اور اب اصل سنجیدہ بات کا دور شروع ہو جائے. بات ظاہر ہے کہ وہی موحدانہ اور پیغمبرانہ اور ربانی بات ہوگی، باللہی بات ہوگی، وہیں سے آغاز ہونا چاہیے، اور یہ آغاز پورے معاشرے میں ہونا چاہیے، بھرپور طریقے پہ ہونا چاہیے. ہمارا اور آپ کا اصل موضوع زمین نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا اصل موضوع گوشت نہیں ہے، وہ گائے کا ہو یا بھینس کا ہو یا بکری کا ہو. ہمارا اور آپ کا اصل موضوع کپڑا اور مکان نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا اصل موضوع ہماری ملت ہے، امت ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی ہے، خدا ہے، اس کی صفات ہے. یہ اصل موضوع ہے. موضوع کو ڈائیورٹ کر دیا گیا کہ بھائی ہم گوشت کے لیے پریشان ہیں، مثلا ہم زمین کے لیے پریشان ہیں، ہم در و دیوار کے لیے پریشان ہیں. یہ وہ متبادل چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور انبیائی مشن سے ہٹا دیا. ہم اپنے انبیائی مشن پر اسی وقت قائم رہیں گے جب ان سب سے مافوق ہو جائیں گے، اور ان سے مافوق ہو کر اصل بات جو ہے وہ کریں گے. ہمیں تو چاہیے تھا اگر صحیح معنی میں ہم نبی کے نمائندہ ہوتے کہ ہم پارلیمنٹ میں یہ کہتے کہ ایک ایشور کا نظام چلنا چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے اور صحیح اخلاق ہونے چاہیے اور ظلم نہیں ہونا چاہیے اور عدل کا نظام قائم ہونا چاہیے. ہم نہیں مانتے تمہاری پارٹیوں کو، ہم نہیں مانتے تمہاری آپس کی برائیوں کو، ہم نہیں مانتے تمہاری اونچ نیچ کو، کھلواڑ کو. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سارے سنسار کا مالک ایشور ہے، اللہ ہے. بات تو یہ ہونی چاہیے تھی اگر نبی ہوتے تو یہی کہتے، لیکن یہ بات نہیں ہو رہی. اور جب یہ بات محلوں میں نہیں ہو رہی ہے، چھوٹی جگہوں پر نہیں ہو رہی، تو بڑی جگہوں پر کیسے ہوگی؟ آج یہ بات اسکول میں نہیں ہو پا رہی تو یونیورسٹی کے ہال میں کیسے ہوگی؟ یہ ساری دشواریاں اسی لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے کہ ہمارا اصل مشن کیا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس پر اصل توجہ ہے. مسلمان ہندوؤں کے لیے، مسلمان جینوں کے لیے، مسلمان بدھسٹوں کے لیے، مسلمان عیسائیوں یہودیوں کے لیے، مسلمان ان سب کے لیے برپا کیے گئے. کس لیے مسلمان اس لیے برپا کیے گئے کہ ہندوؤں سے کہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جینوں سے کہیں، بدھسٹوں سے کہیں صحیح غلط ہم بتائیں گے. یہ مقام دیا اللہ نے. اگر آپ کو تسلیم ہے، اگر آپ کو ایمان ہے کہ یہ مقام دیا ہے، قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے ذہن میں ہے، تو پھر اب یہاں یہ کام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کے دل میں خود ڈگمگاہٹ ہے، تذبذب ہے، یقین نہیں ہے، تو پھر براہ کرم پہلے اپنا ایمان درست کیجیے پھر بات کیجیے. ذمہ داری یہ دی گئی کہ ہم بتائیں گے لوگوں کو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. لیکن آج جب ہماری یہ پوزیشن نہیں رہ گئی تو پھر دوسرے بتا رہے ہیں کہ کرپشن کیا ہے اور ہمارا داری کیا ہے. کرپشن کی لڑائی ہو تو پھر وہی آگے، شراب خانوں کے پر ممانعت ہو، شراب کی بندش ہو تو وہی پیشکش ہے، وہی قائد ہے. لڑکیوں کے چھیڑ چھاڑ کے مسئلے پر روک ہو تو وہی مسلح ہیں، وہی ریفارمر ہیں، وہی ندیوں کے ترجمان ہیں.
اور لوگوں کے مفاد کے کام ہو، انہیں کی بات ہے. سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا نعرہ ہو، انہیں کی زبان سے نکل رہا ہے. جس امت کو یہ مقام دیا گیا تھا، صرف لفاظی نہیں عمل دیا گیا تھا، وہ امت دستبردار ہو چکی ہے. وہ امت اب جوانوں کے ساتھ ہے، وہ شوگر بن چکی ہے. اس امت کو تو اب یہ ہے کہ اسے آقا چاہیے، وہی آقا چاہیے. وہ آقا صوبے کا ہو یا مرکز کا ہو، کوئی نہ کوئی اسے آقا چاہیے، کیونکہ غلام اکیلے زندگی گزار نہیں سکتا، سہارا اس کے پاس ہے نہیں. پوری امت کی ایک گٹھ بنائی ہے مسلموں نے، پوری امت مسلمہ کی گٹھ بنائی ہے مسلموں نے، جنہوں نے آقا اپنے تراشے اور ان آقاؤں کے ذریعے کام کرنے کا سلیقہ سیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منزل پر ابھی پہنچایا ہے اور ابھی اور پہنچائے گا. ابھی 2-4 کوڑے اور لگیں گے اللہ کی طرف سے، کہ شاید اب سمجھ میں آ جائے ان جھوٹے غلاموں کو جنہوں نے جھوٹے آقا تیار کیے. انہیں فراموش کر کے چاہیے تھا کہ امت اپنے پیروں میں کھڑی ہوتی. جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کو صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں کھڑا کیا اور ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا. پیسوں کی پیشکش ہو یا دولت یا ریاست کی اور حکومت کی، ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنی بات کو نہیں چھوڑا. ہم اس سے پریشان ہیں کہ صاحب اب اسکولوں میں گیتا پڑھائی جائے گی، اب یوگ سب کے لیے لازم ہو جائے گا، اب ویدوں کی بھی تعلیم شروع کر دی جائے گی. مدھیہ پردیش میں نیا نصاب مدرسہ بورڈ میں داخل کیا گیا ہے، جس میں مودی کے بارے میں پڑھایا جائے گا اور چند اور بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں پڑھایا جائے گا. مدرسوں میں باقاعدہ یہ پڑھایا جائے گا. کیونکہ آپ نے نہیں پڑھایا تو پڑھیے. کوئی پڑھاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی مؤثر ہوتا ہے، کوئی متاثر ہوتا ہے، کوئی ایکٹر ہوتا ہے اور کوئی جناب ایکشن کی جگہ ہوتا ہے. جب ہم نے اپنے لیے یہ جگہ طے کر لی کہ بھئی آپ ہم پر ایکشن کیجئے، تو روئیے، ماتم کیجئے، گائیے، وندے ماترم کہیے یا نہ کہیے، لڑیے یا جو کچھ بھی کیجئے، یہ سب تو نتیجہ ہے اس کا. تو آپ نے اپنا موقف اختیار کیا کہ آپ نے خیر اللہ کو قبول کیا، اللہ کے علاوہ دوسرے نظام کو قبول کیا، اللہ کے نظام کو برپا کرنے کی جدوجہد اس ملک میں اور دنیا میں چھوڑ دی، آپ نے کیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ہمارا قائد نہیں ہو سکتا. ہم کسی اور کو متوازی شخصیت کی طرح سامنے لائیں گے تو یہ شرک ہوگا، پھر نبوت، شرک پھر رسالہ ہوگا. لیکن ہم نے نبی پاک کے مقابلے میں بے شمار آقا کھڑے کیے، لیڈر کھڑے کیے، جن کے مینیفیسٹو، جن کے منشور، جن کے آرڈرز پر عمل کرنا ضروری سمجھا، کر کے دکھایا. ہم مشرک ہو گئے، رسالت کے اعتبار سے بھی وہ مشرک ہو گئے، توحید الہی کے اعتبار سے بھی وہ مشرک ہو گئے، قرآن کے اعتبار سے بھی. قرآن تو طاقتوں میں رکھنے کے لیے ہے، قرآن مردے میں پڑھنے کے لیے ہے، بیماریوں کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ تراویح کے لیے ہے. قرآن اس کے لیے تو ہے نہیں کہ پارلیمنٹ میں اس کا نفاذ ہو. قرآن اس کے لیے تو ہے نہیں کہ وہ قانون انسانی کے طور پر سامنے لایا جائے، اسے اس طرح پیش کیا جائے. زیادہ سے زیادہ قرآن مدرسوں میں پڑھانے کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا اس انسانی امت کو کہ تمام انسانوں پر قرآن کو کیسے نافذ کیا جائے، اس کا طریقہ کار طے کیا جائے. آپ نے اس کے متبادل دوسرے قانون کی پوجا کی، اس کے سامنے سر جھکایا، سجدہ ریز ہو گئے. تو ٹھیک ہے، قرآن کی برکات سے محروم ہو گئے، نبی کی برکات سے محروم ہو گئے، اللہ کی فتوحات سے محروم ہو گئے اور چماروں کی طرح زندگی گزارنے میں مجبور ہو گئے. یہ سب اس کے نتائج ہیں. ابھی نتائج سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ اپنے کو مضبوط کیجیے اس اعتبار سے کہ قرآن پاک اور حدیث نبوی کا راست علم ہو، اور وہ علم ایسا ہو جو ڈائنمک ہو، اور علم ایسا ہو جو آپ کو ایک ایسی طاقت دے دے کہ جس طاقت کا پھر دوسرے کے لیے مقابلہ آسان نہ ہو جائے. اور طاقت ہو جو ایک الیکٹریسٹی تیار کرے، جیسے کرنٹ کا ہوتا ہے. وہ علم ہو، اسی لیے آیا تھا کہ اس سے کرنٹ پیدا ہوتا تھا. آج اس علم سے کرنٹ نہیں پیدا ہو رہا ہے. ملا، مولوی، صوفی، امام، خطیب پیدا ہوتے ہیں صرف. اس لیے اہل علم سے، علماء سے، مدارس کے بندگاروں سے کہنا ہے کہ صورتحال کو بدلنا پڑے گا اور چینج کر کے اس دور میں لے جانا پڑے گا جو پہلے دور مکی ہے، اس کے بعد دور مدنی کے نظام کو شروع کرنا ہوگا. جو حضرات صنعتکار ہیں، تاجر ہیں، ان سے کہنا ہے کہ اپنی صنعتوں کو اور اپنی کاریگریوں کو اور اپنی ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینا ہے.
اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے ایجادات کے لیے، دماغ دیا ہے انکشافات کے لیے، دماغ دیا ہے دنیا کی تصحیح کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شکل میں ایک نمونہ پیش کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس شیش محل تھے، ایسے زبردست محلات کے یمن کی ملکہ بلقیس کو جب وہ معائنہ کرانے کے لیے اپنا محل دکھانے کے لیے لائے تو گیٹ پر وہ اپنے پیسے اٹھانے لگی یہ سمجھ کر کہ پانی تیر رہا، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی پانی نہیں ہے، پیسے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا چمکتا ہوا شاندار قسم کا شیشہ ہے کہ لگتا ہے نہر بہہ رہی۔ یہ حضرت سلیمان کی ٹیکنالوجی کا قرآن میں تذکرہ، اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ زبردست قسم کی سویلائز زندگی میں جو ٹیکنالوجی اختیار کی جا سکتی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ اختیار کی جائے، اس لیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حصے کور کر سکیں اور کنٹرول میں لے سکیں۔ ٹیکنالوجی ہوتی ہے غلبے کے لیے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، اس لیے نہیں ہوتی کہ پیٹ پل جائے، بس کچھ عیاشیاں ہو جائیں، کچھ کھانے پینے کے انتظام ہو جائے، کچھ محل ہو جائے، کچھ کاریں ہو جائیں، کچھ شادیاں ہو جائیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا، تجارت کا، کارخانوں کا حاصل نہیں ہے، یہ اگر حاصل ہے بھی تو کسی بنیا کا ہو سکتا ہے، اسلام کو ماننے والے کا نہیں۔ اسلام کا ماننے والا تو اپنی تجارت، اپنی صنعت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی ترقیات اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جائز طور پر استعمال کرتے ہوئے اسلام کی خدمت میں لگا دیتا ہے، اور اس کی فکر یہ ہوتی کیسے اسلام کو فروغ ملے، اسلام کیسے ترقی کرے، اسلام کو عروج کیسے حاصل ہو۔ یعنی جس کے پاس ایک کارخانہ ہے اسے 10 کارخانے بنانے چاہیے، اور ہم عدم اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکنالوجی دی جائے، صنعت دی جائے، مہارت دی جائے، ٹیکنیک دی جائے، فن دیا جائے، اور اسلام کے ساتھ، قرآن کے فہم کے ساتھ، حدیث نبوی کے ساتھ، فکر اسلامی کے ساتھ یہ سب ساری چیزیں ہوں۔ اس لیے ضروری ہے جن کے پاس کارخانے ہیں اور سینکڑوں ملازمین ہیں، کم از کم آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا ان کے سامنے قرآن کا درس ہونا چاہیے، حدیث کا درس ہونا چاہیے، 1 گھنٹہ اسلامائزیشن کے لیے ہونا چاہیے۔ جتنے بھی غیر مسلم ملازمین ہیں انہیں بھی بٹھائیے، کیونکہ قرآن ان کے لیے بھی ہے، آپ نے اس کو صرف اپنے لیے کر دیا، یہ جرم ہے۔ اسلام سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، نبی سب کے لیے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ صاحب اگر غیر مسلم کو سب ٹھیک ہے وہی ہماری بات ہونے جا رہی ہے، اگر قرآن کی بات ہے تو ہماری بات۔ یہ قرآن کا انکار ہے، یہ قرآن کا انکار ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم سب کے لیے ہیں۔ آپ نے کیوں محروم کیا برہمن کو اس سے، کیوں محروم کیا دلت کو، کیوں محروم کیا دیگر افراد کو؟ یہ آپ کا وہ مجرمانہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہے، اسے بدلنا پڑے گا۔ تمام کارخانوں میں 1 گھنٹے باقاعدہ اسلامک سرمنس ہوں، اسلامی درس ہوں، اچھے پروگرامس ہوں، سب کو شرکت کا موقع دیا جائے۔ یوگا سب کے لیے، اسلام سب کے لیے نہیں، جو سب کے لیے ہے وہ سب کے لیے نہیں رہ گیا، جو سب کے لیے نہیں ہے وہ سب کے لیے ہوا جا رہا ہے۔ کیا عجیب تماشا ہو رہا ہے، یہ تماشا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے پیچھے ہٹنے والے بن گئے، اس لیے ہو رہا ہے۔ ابھی یوگی صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یوگا اور نماز میں بہت سی چیزیں ملتی جلتی ہیں، ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ صاحب ہم دعوت دیتے ہیں یوگی صاحب کو، تمام ہندو بھائیوں کو کہ نماز ضرور پڑھا کریں، ہمارے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں اور دوسرے وقت یوگا بھی کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ یہ بولنے لگے لوگ ڈی جے صاحب نماز سے ملا دیا، ارے بھائی نماز سے ان کا جیسے چھوٹا دماغ ویسے چھوٹی بات کرتی ہے، لیکن آپ کے پاس جو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں بول رہا؟ آپ جو بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ گوشت گوشت گوشت، اس کے لیے نبی بھیجا گیا تھا، اس کے لیے قرآن اتارا گیا تھا، آپ کی پیٹ کی جہنم ڈالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے وہ غلط بات ہے اگر کوئی لا قانونیت کا عمل ہو رہا ہے، لیکن اگر فرض کیجیے لا قانونیت کی دکان کی اور لا قانونیت کا کارخانہ کا تو بات صحیح ہو رہی۔ مسئلہ جو ہے مسئلے کو صحیح طور پر صحیح تناظر میں سمجھنا ہوگا، اور بات آپ کو توحید کی کرنی ہوگی۔ ساری باتیں بند کر دیجیے کچھ دنوں کے لیے، دکان مکان کارخانے اور گوشت اور کھانے اور پینے کی باتوں کو کنارے رکھیے، وہ تو سب چلتا رہے گا اور چلے گا،
لیکن جو اصل بات ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ غیر مسلموں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کی حقیقتوں کو پیش کیجیے، درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آدم کے بیٹوں اور آدم کی بیویوں کو سمجھتے ہوئے ان سے بات کرنی چاہیے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اگر مسلمان اس سے اچھی طرح گزر گئے اور انہوں نے اس فریضے کو ادا کر دیا تو اگلے دور میں انشاءاللہ ہندوستان آپ کا ہے۔ یہ طے ہے بالکل۔ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ خواب ہے۔ یورپ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہزاروں کتابیں گالی گلوچ سے بھری ہوئی لکھی اور کروسیڈ وارز مسلمانوں اور ان کے درمیان ایسی ہوئی میں ہزاروں انسانوں کی لاشوں کو توڑا دیا گیا۔ آج یورپ کے تھنکرز اور فلاسفرز اور رائٹرز اور بڑے بڑے وہاں کے ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک پورے یورپ میں اسلام غالب آ جائے۔ یہ بات کوئی مسجد کا ملا نہیں کہہ رہا، یورپ کے تھنکرز کہہ رہے ہیں، فلاسفرز کہہ رہے ہیں، حالات سے واقفیت رکھنے والے کہہ رہے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ذرا مدت کو بڑھا کے کہہ رہے ہیں، ورنہ کتنے ایسے تھنکر سے نیٹ پہ چلے جائیے اور آپ یوٹیوب پہ بھی تقریریں دیکھ لیجیے اور فیس بک پہ معلومات دیکھ لیجیے جن کا یہ کہنا تھا کہ 2020 تک اسلام غالب آ جائے، لیکن 2050 تک سمجھیے تو یورپ جیسے ملک میں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور سائنس میں، وہ مغلوب ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہنگامے اور جوش اور تشنج کی کیفیت ڈونلڈ ٹرمپ کی یا فرانس اور جرمنی اور برطانیہ، یہ ریئیکشن ہے، یہ ریئیکشن ہے، نفسیاتی ریئیکشن۔ اور اس ملک میں بھی پھر حقیقت جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ ریئیکشن ہے، کمزور کا ریئیکشن ہے، مضبوط کا ریئیکشن ہے، اس شخص کا ہے جو سائیکولوجیکلی بیمار ہے۔ اس میں آپ اپنی حیثیت نہیں سمجھتے، اپنا کام نہیں کرتے، ہنگامے اور ٹینشن کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اندر سے کہ ہم حکیمت خوردہ ہیں، ہمارا مذہب مقابلے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہماری تہذیب مقابلے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اسلام کی روشنی کو پردوں سے ڈھک دیں۔ یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کا ادراک ابھی نہ علماء کو ہو پا رہا ہے اور نہ دانشوروں کو ہو پا رہا ہے۔ نتیجہ طبقات کو اس پر سنجیدگی سے توجہ دے کر اس کام کو چھڑ دیا جائے تو اس کا وقت آیا ہے، اور اس اعتبار سے یہ وقت بڑا اہم ہے، یہ اصل عمل کا وقت آیا ہے۔ اس لیے جیسے کہ ہمارے مولانا حاضر کر رہے ہیں کہ اکثریت کو مایوس ہوئی جا رہی ہے، فرسٹریشن ہو رہا ہے، اور جب اس لیے ہو رہی ہے بات صحیح نہیں آ رہی، صحیح بات سامنے آ نہیں رہی، کام جو کرنے کا ہے وہ کرنا شروع کر دیجیے تو ترتیب واپس آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اب اس ترتیب سے مدرسوں میں پڑھائی ہونی چاہیے، کلاسز بدل دینے چاہیے، کتابوں میں تبدیلیاں کرنی چاہیے، ہندی انگریزی زیادہ پڑھانی چاہیے، اور میدان کے لیے افراد تیار کرنے چاہیے، اسکولوں کا اسلامائزیشن ہونا چاہیے، کالج میں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے، کارخانوں میں ایک دو گھنٹے کے کلاسز لگنے چاہیے، تمام ورکرز اور لیبر جتنی بھی ہے سب کو اللہ سے متعارف کرانا چاہیے، نبی کی محبت ان کے دل میں ڈالنا چاہیے، پاکی ان کو سکھانا چاہیے، اور اللہ کی عبادت سے ان کو وابستہ کرنا چاہیے۔ یہ عمل پوری قوت سے شروع کر دیجیے، اور مراد آباد سے اس کا آغاز کر دیجیے۔ صنعتی تجارتی شہر ہے، اس شہر سے اس کا آغاز ہو جائے تو جو بات آپ کے یہاں سے شروع ہوگی فوراً آپ کے برتنوں کے ساتھ امریکہ پہنچ جائے گی، جرمنی پہنچ جائے گی، برطانیہ پہنچ جائے گی، فرانس پہنچ جائے گی، اور اس میں ڈر یہ نہیں کہ آپ اسے چھپائیں۔ ساری مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی آ جاتا ہے کفر کا نمائندہ تو ہم اسلام کو چھپانے لگتے ہیں، اسلام کو چھپاتے ہیں، ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کٹر مسلمان ہیں، یہ نہ محسوس ہو۔ یہ ہمارے اندر کا وہ شیطان ہے، وہ خباثت ہے، اور ہمارے اندر کی وہ شکست خوردگی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ اچھی طرح سے مظاہرہ کریں، لیکن جاہل چپٹ قسم کے مسلمانوں کے مظاہرے میں احتجاج اور ہنگامے میں اسلام کا سنجیدہ، منطقی، معقول، متوازن جو
کام ہے اس سے متعارف کرایا جائے، اس کے نظام سے متعارف کرایا جائے. اور یہ عمل اس طرح چلتا ہوں جو پارٹیز آتی ہیں مان لینے کے لیے، آپ کے جو بائرس آتے ہیں وہ دیکھیں گے قرآن کا سبق ہو رہا ہے، سب لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے جس طرح وہ دیکھیں گے برتن کیسے کیسے لگے ہیں، مال کیسا کیسا بن رہا ہے، ویسے ہی وہ دیکھیں گے دماغ کیسا بنایا جا رہا ہے، دل کیسے بنایا جا رہا ہے، پارٹی کیسے سکھائی جا رہی، صفائی کیسے سکھائی جا رہی، اور نبی کے بارے میں کیسے بتایا جا رہا ہے، اس دنیا کے باغات کی زندگی کے بارے میں کیسے بتایا جا رہا ہے. یہ کام اگر شروع ہو جائے گا مجھے بتائیے کتنی تیزی کے ساتھ آپ کی چیز دنیا پھیلے. آج الیکٹرانک میڈیا کا بھی دور ہے، اس لیے ہر کارخانے میں الیکٹرانک میڈیا کا ایسا انتظام کیجیے کہ جو درس وغیرہ کا سسٹم ہو، لائف ٹیلی کاسٹ ہو، اور پورا دور دور تک لوگ سنے، بلکہ آپ سے جو تعلق رکھنے والے ہوں امریکہ میں اور یورپ میں وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں. اس میں انگلش میں لیکچرس ہوں، کبھی کسی اچھے اوریٹر کو بلائیے جو انگلش میں بات کر سکے وہ بات کرے، ہندوستان کی پیمانے پر ہندی میں ہو، کبھی اردو میں ہو. اس طرح کے ایک حال ہو ہر کارخانے میں جس میں یہ لیکچرس ہوں گے جو باہر کے لیے بھی ہوں گے اور باہر لائف ٹیلی کاسٹ کے ذریعے، اور اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب وغیرہ پر فیس بک پہ ڈال کر پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک عمل شروع کر دیجیے. یہ ایک بہت بڑی فتح کا راستہ ہوگا. اس میں تاجر اور صنعت کار، علماء، دانشور سب شریک ہو جائیں گے اور یہ ایک مشترک جدوجہد ہوگی جو انشاءاللہ بڑی نتیجہ خیز ہوگی. ہم لوگ مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے راستہ آسان اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلوب کو تقویٰ عطا فرما اور ذہنوں کو وہ جلا نصیب فرما، ہمارے جسموں کو وہ طاقت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری فطرت کو وہ صفائی عطا فرما اور ہمارے قدم میں ثبات اور استقامت عطا فرما، جس کے ذریعے ہم تیرے دین کو اختیار پورے طور پر کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اس کی دعوت دے سکیں، اس کی نشر و اشاعت کر سکیں. اے اللہ دین و ایمان ہمارے قلوب میں پختہ فرما، ہماری نسلوں میں اس کو جاری فرما، ہمارے ماحول میں اس کی فضا قائم فرما. اے اللہ ہمارے ہر عمل کو اپنے لیے خالص فرما دے. اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی اور دائمی نسبت عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما. اے اللہ ان کے بول ہمارے منہ میں ڈال دے اور ان کے دل کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے اور ان کی ذہانت و فطانت و حکمت و فرزانگی کے اس کا شمع ہمارے دماغ کو عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے سچی نسبت عطا فرما، صحابہ کرام سے اور آل بیت سے اور ازواج مطہرات سے، بنات طاہرات سے اور مجددین و مسلمین سے اور اپنے اولیاء سے ہمیں سچا تعلق عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما اور اپنے فضل سے اپنے بندوں کے قلوب کو منتخب فرما. اے اللہ ان بندوں میں سے جن کو چاہے منتخب فرما کر اسلام کے فروغ اور نصرت کے لیے چن لے. اے اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کے سب کمزور ہیں، فقیر ہیں، تیرا دربار غنی کا دربار ہے، ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ایسی صلاحیتیں عطا فرما دے کہ ہم صحیح بولیں، صحیح لکھیں، صحیح قدم اٹھائیں، صحیح سوچ رکھیں، صحیح مقصد کی طرف بلائیں. اے اللہ دعوت اسلام کے لیے ملک کے تمام انسانوں کے سینے کھول دے، ان کے دماغ کھول دے، ان کے دل کھول دے اور اللہ اسلام کو اپنے فضل و کرم سے تمام انسانوں تک پہنچا کر اس کو سیادت و قیادت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری مظلومیت اور ہماری کمزوری کو دور فرما کر ہم کو فتوحات نصیب فرما. اے اللہ ہم کو فتوحات قلبی اور فتوحات روحانی اور فتوحات عقلی اور ذہنی اور فتوحات مادی اور ظاہری اور باطنی ہر طرح کی فتوحات سے مشرف فرما. اے اللہ جو ہمیں گزر گئے ان کی مغفرت فرما.
ہم میں سے جو گزر گئے ان کے درجے بلند فرما، اے اللہ جو موجود ہیں ان کو دین پر ثواب میں استقامت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم